زبیر بھائی نے، انہوں نے آپ کو اس کے تمام پہلو جن سے پاکستانیوں کا تعلق ہے، جن سے پاکستانیوں کی زندگیاں جڑی ہیں، ان کی خوشحالی جڑی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اور جو معاشی پہلو ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں اس ساری گفتگو میں جو زبیر بھائی کا آخری پوائنٹ تھا صرف اسی کو دہرا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جب سے یہ معیشت کی، اور ظاہری بات ہے بجٹ جب آتا ہے تو لوگ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اور میں متواتر ٹی وی ٹاک شوز ہوں، سیمینارز ہوں، پریس کانفرنسز ہوں، ان میں صرف ایک ہی نقطہ دہراتا چلا آتا ہوں لوگوں کی سمجھ کے لیے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 2.70 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، رک جائیے اور سوچئے کہ یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے۔ 2.70 کروڑ ہمارے بہن بھائی خاندان اس پچھلے صرف ایک سال میں حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق مڈل کلاس سے نکل کر سطح غربت سے نیچے جا چکے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اب یہ فگر 7 کروڑ پر کھڑی ہے۔ جس طرح زبیر بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر پیمانہ 8,400 روپے ماہانہ انکم ہے اور اس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی صرف غریب گنے جائیں گے، اور اس سے اوپر جو بھی آپ کی انکم ہے آپ کو تصور کیا جائے گا کہ آپ مالی لحاظ سے خوشحال ہیں، تو یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ پھر شاید یہی وجہ ہے کہ نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے پاکستان سر فہرست ہے۔ پھر شاید یہی وجہ ہے کہ جس ملک کے اندر لوگ علاج نہ کرا پاتے ہوں اور ان کے پیارے سسک سسک کر میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مر جاتے ہوں، تو اس میں بھی ہم سر فہرست ہیں۔ جان و مال کا تحفظ وہ ریاست پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جہاں پر 3/4 کے قریب ملک غربت میں جا چکا ہو، آج 50,000 کمانے والا بھی، 1,00,000 کمانے والا بھی اپنے بچوں کی اسکول کی فیس، اپنے کچن کا خرچہ، اپنے گیس اور بجلی کے بل، دفتر آنے جانے کا خرچہ، خدا نہ کرے اس پر کوئی صحت کی مصیبت پڑ جائے، علاج کی ضرورت پیش آ جائے، وہ نہیں یہ کام کر سکتا۔ اس کے لیے ناممکن ہو چکی ہیں یہ باتیں۔ اور حکومت سے آپ سنیں تو ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک میں خوشحالی آ رہی ہے، تو یہ ہم کون سی دنیا میں بس رہے ہیں؟ پچھلے سال کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ تھا وہ اس حکومت نے 14,000 ارب رکھا، صرف 13,000 حاصل کر پائے۔ 1,000 ارب کا شارٹ فال اس لیے رہا کہ پاکستانیوں کے اندر گنجائش نہیں رہ گئی، پاکستان کے کاروباری افراد کے اندر گنجائش نہیں رہ گئی، سیلریڈ کلاس، تنخواہ دار طبقے کے اندر گنجائش نہیں رہ گئی کہ وہ آپ کو 1 پائی بھی مزید دے سکیں، اس لیے شارٹ فال آیا، ان ریئلسٹک ٹارگٹ تھا۔ اور اس سال کا آپ نے ٹارگٹ جو ہے وہ 15,000 ارب روپے رکھ دیا ہے۔ یہ پیسے کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ معیشت میں تو جان ہے نہیں، لوگوں کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے۔
یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایک ہی حل ہے ان کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی لگا دو. انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے پٹرول ڈیزل مہنگا کر کے یہ 15,000 ارب روپیہ اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے. پوری دنیا میں خصوصاً ایران امریکہ ڈیل کے بعد تیل کی قیمتیں گریں گی، لیکن پاکستان میں پھر ایک دفعہ یہاں پر پیٹرولیم لیوی لگا کر آپ لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے لیے تیل مہنگا ہی رہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ؟ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں میرے نزدیک تو یہ باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، وزن رکھتی ہیں کہ ہاں اگر ٹیکسٹائل کے شعبے میں ترقی ہو جائے تو ملک ترقی کرے گا، ٹھیک بات ہے. یہ بات اہم ہے کہ ہاں اگر ایکسپورٹس بڑھ جائے تو ملک میں سہل پسندی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میں بات آپ کی مانتا ہوں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہاں کہ اگر ہم ٹیکس بیس بڑھا لیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو کچھ گنجائش پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک اور تمام پاکستانیوں کے نزدیک جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں، پیمانہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی ملک کے اندر غربت میں کمی آئی یا نہیں آئی. یہ معیشت کو جانچنے کا اصل پیمانہ ہے. چین نے ان پچھلی 3 دہائیوں میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر مڈل کلاس میں لے کر آیا ہے، خوشحالی کے سفر کی جانب لے کر آیا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ جو آج ہمیں صورتحال درپیش ہے، اس میں ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا. پاکستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، بڑی جماعت، جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ حکومت میں نہیں رہی، لیکن غریبوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا. یہ ہم سب کے لیے ایک نیشنل ایمرجنسی ہے کہ جس تعداد میں اس ملک میں لوگ غربت میں دھکیلے جا چکے ہیں، ہم نے انہیں ریسکیو کیسے کرنا ہے. اور اس ضمن میں حکومت کی پرائرٹیز غلط ہیں. زبیر بھائی نے ٹھیک بات کی، 1071 ارب روپے، تقریباً 1100 ارب روپے وفاقی حکومت کا اپنا خرچہ ہے اس سال. ڈالرز میں یہ تقریباً 4 ارب ڈالر بنتا ہے. ایک غریب ملک جو قرضوں کے لیے در در پھرتا ہے، کبھی IMF کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی ورلڈ بینک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی کون سے ملک کے پاس جا کر ان سے درخواست کرتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ وفاقی حکومت کا اپنا خرچہ 4 ارب ڈالر ہے. تو جہاں پر یہ حالت ہو احساس کی کہ نہیں، ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، صدر ہاؤس کا خرچہ نہیں بڑھانا چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ نہیں بڑھانا چاہیے، MNA سینیٹرز وزراء کی تنخواہیں نہیں بڑھانی چاہیے، وہاں پر ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں. اب یہ ساری چیزیں جب حکومت کے اندر احساس لوگوں کو نظر نہیں آئے گا تو وہ ٹیکس کیوں دیں گے؟ ٹیکس کے بدلے آپ کو ملتا کیا ہے؟ اور یہ لفظ ہمیں تو صرف معیشت کو سمجھنے والے لوگوں نے ایک ہی لفظ بتایا ہے، ٹیکس ٹیکس ٹیکس. اصل میں اصطلاح جو ہے وہ ٹیکس اینڈ ٹرانسفر ہے، کہ حکومت ٹیکس کتنا حاصل کرتی ہے اور پھر لوگوں کو واپس کتنا ٹرانسفر کرتی ہے. نہ آپ کے پاس صحت، نہ آپ کے پاس تعلیم، نہ آپ کے پاس امن و امان، نہ آپ کے پاس میونسپل سروسز، نہ گھروں میں پانی، نہ بجلی، مہنگی ترین میونسپل سروسز، اور پھر حکومت ٹیکس کا تقاضا بھی کرے تو یہ ایک ڈسکنیکٹڈ حکومت ہے. بہر طور ان سارے حالات میں ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ حکومت IMF کی ڈکٹیٹ سے، اس کی ڈکٹیشن سے، ٹیکنوکریٹس کی ایڈوائس
جن کے لیے سب کچھ نمبرز ہے، لوگوں کی زندگی سے وہ بہت دور ہیں، ان سے جان چھڑا کر اس ملک میں ریفارمز اگر لے کر آنی ہے حقیقی معنوں میں، تو اس کی ابتدا پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے سے کرے گی، اور اس ضمن میں جب تک ہم پولیٹیکل کرائسس کو ختم نہیں کریں گے تو آپ اگر یہ سمجھتے رہیں کہ معیشت اپنی جگہ پر واپس آئے گی، ایسا ناممکن ہے۔ بہت بہت شکریہ۔